السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت موجود ہے کہ جس میں آپ نے قربانی کرنے والے افراد کو یکم ذی الحج سے اپنی قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ تراشنے کا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستحب کے درجہ میں ہے، یہ چیز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے کہ بال اور ناخن نہ تراشے جس نے قربانی کرنی ہے۔ چونکہ فرض اور واجب وغیرہ تو نہیں ہے یہ، تو اس لیے اگر کوئی تراش لے گا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن افضل یہی ہے کہ یکم ذی الحج سے جب تک قربانی نہ ہو اس وقت تک ناخن اور بال نہ تراشے۔ اس حکم میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں، مردوں نے بھی نہیں تراشنے، خواتین نے بھی نہیں تراشنے۔ اور اس میں واجب قربانی بھی شامل ہے اور نفل قربانی بھی شامل ہے۔ جس کی قربانی واجب ہے جس پر، تو وہ بھی بال اور ناخن نہ تراشے، اور جو نفل قربانی کر رہا ہے تو وہ بھی بال اور ناخن نہ تراشے۔ مزید یہ کہ اس میں سارے جسم کے بال اور سارے جسم کے ناخن شامل ہیں، صرف ہاتھوں کے ناخن نہیں، پاؤں کے ناخن بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ تو یکم ذی الحج سے اپنی قربانی ہونے تک پورے جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں تراشنے چاہیے۔ البتہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ زیر ناف بال یا زیر بغل بال یا ناخن، ان کا 40 دن سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ذی الحج سے کی ابتدا سے بہت پہلے کے ناخن نہیں تراشے تھے یا زیر ناف یا زیر بغل بال نہیں تراشے تھے، اور اب ان 10 دنوں میں بھی وہ نہیں تراشے گا، تو یہ اگر 40 دن سے مجموعی طور پر اوپر ہو رہے ہیں تو پھر اس مستحب پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ 40 دن سے اوپر کرنا ان کو حرام ہے۔ تو اس لیے اب اس حکم پر، مستحب حکم پر عمل نہیں کرنا، بلکہ چونکہ وہ 40 دن کے اندر اندر واجب ہوتے ہیں، 40ویں دن تک کم از کم واجب ہوتے ہیں تراشنے، تو پھر اب تراشے جائیں۔ تو اگر کسی کے جو ہے وہ زیر ناف، زیر بغل بال یا ناخن یہ 40 دن سے اوپر نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر بے شک کچھ بڑے بھی ہوں تو ان کو نہ تراشنا ہی مستحب ہوگا۔ البتہ ناخن اگر کچھ زیادہ بڑے ہوں گے اور 40 دن سے بہرحال وہ زیادہ تو نہیں ہیں لیکن کچھ بڑے ہیں، تو ان میں میل وغیرہ جمتی ہے، تو اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اصل حکم تو یہ قربانی کرنے والوں سے متعلق ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں مثلا حائضہ عورت نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، یا بیمار ہے اس نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، تو پھر بھی اس کو یہ تلقین ہوتی ہے کہ روزے کے احترام میں کم از کم لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے، تو روزہ دار کی ایک مشابہت کم از کم ظاہری جو ہے وہ کر لے، اور اس کا بھی انشاءاللہ اجر ہوگا۔ تو اسی طرح میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اصل حکم تو ہے وہ تو قربانی والوں کے لیے ہے، لیکن اگر قربانی جنہوں نے نہیں کرنی تو وہ بھی اس حکم کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، قربانی کرنے والوں کے ساتھ ایک مشابہت بنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی اجر کے مستحق ہوں گے۔ تو لیکن لازم ان کے لیے نہیں ہے، جو اصل مستحب حکم ہے وہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔